پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے، چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کونی لینی پاؤنی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی ہے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی، 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں۔ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو پلیٹ فارم میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا، 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو، کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ، پاؤ اللہ۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تو موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے کہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، الحق، حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا ہے، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ بورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، انہوں نے کہا تھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پھر اللہ کہتا ملحقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا، وما ادراک ملحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے،
धोखे का शिकार है, फरेब का शिकार है। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ इल्ला अज़्ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है और सबसे बड़ी हकीकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अपने साथ हक इस्तेमाल कर रहा है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़, और अल्लाह अपने हबीब के साथ हक इस्तेमाल कर रहा है। व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, मेरा नबी हक, अल्लाह हक। तीसरी हकीकत अल हक़्क़, मल हक़्क़ वमा अदराका मल हक़्क़। तीसरी हकीकत आखिरत, क़यामत, मौत के बाद की जिंदगी, दुनिया का फना होना, ये सब कुछ अल्लाह तोड़ने वाला है, मिटाने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जो जिंदा होंगे वो देखेंगे जब जमीन पे ज़लज़ला आएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिंदा बदनसीब क़यामत को देखने वाले देखेंगे जब सूरज फटेगा, बेनूर होगा। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत वइज़न नुजूमु इंकदरत, जब सितारे तबाह हाल होंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बनेंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, ऊंटनियों का मालिक कोई ना होगा। वइज़ल वुहूशु हुशरत, जानवर जंगलों से भाग के इंसानों की तरफ, इंसान इन शहरों से भाग के जंगलों की तरफ। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, समुद्रों में आग। मैं पनामा से आता, एक तरफ पैसिफिक ओशन, एक तरफ अटलांटिक, दुनिया के बहुत बड़े। मैं वहां सोच रहा था कि जब इनमें आग लगेगी तो क्या मंजर होगा। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, सारे 71% पानी है, आग होगी। हमारे पहाड़ तले अहनिल मनफूश, ऐसे रोई बन जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। ये हकीकत है। ठौ धमाके, ऐसा ही दिन होगा। जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। अगर ब्रेडफोर्ड आबाद होगा, मुझे देर हो रही, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। हमारे बच्चे को तैयार करें, जल्दी जल्दी स्कूल भेजना, स्कूल भेजना है। ये उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर जा रहा है। कोई हल लेके जा रहा है, कोई सब्जी लेके जा रहा है, और कोई टोकरी लेके जा रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई रोटी पका रही है, कोई मक्खन का पेड़ा बना रही, कोई दही को बलो के उसमें से मक्खन निकाल रही, कोई लस्सी बना रही है, कोई अपने जानवर को चारा डाल रहा है, कोई दुकान खोल के झाड़ू दे रहा है, कोई तख्त शाही पर बैठने के लिए ताज पहन रहा है। कहीं दो लश्कर आमने सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। परिंदे घोंसलों से निकल कर जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड की तरफ के, रोज आते हैं, आज कुछ खाने को मिलेगा। सूरज भी निकला है, उसे भी कुछ खबर नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। चांद भी डूबा है, उसे भी कुछ खबर नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। सितारे भी धुंधले हुए हैं, उन्हें भी कुछ खबर नहीं क्या होने वाला है। आसमान उसी तरह बहुत बड़ी छत है, उससे खबर नहीं क्या होने वाला है। हिमालय पहाड़ तकब्बुर से सर उठा के खड़ा है कि मुझे कौन हिला सकता है। जमीन का एक फैला हुआ मैदान बड़े फख्र से कहता है मैनू कौन हिला सकता है। दरिया सहरा बिखरे हुए दरिया, गिरते हुए आबशारें कह रहे हैं हमें कौन हिला सकता है। एकदम फइज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक खौफनाक आवाज आएगी। दुकानदार को दुकान भूल जाएगी, बादशाह को तख्त भूल जाएगा, माओ को औलाद भूल जाएगी, बीवी को खामिद को बीवी भूल जाएंगे। माए दूध पीते बच्चों को उठा के यूं फेंकेंगे, क्यों? यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत, अभी दूध पिला रही, अभी लोरियां दे रही, जो धमाका यूं फेंकेगी कब तू मर तो मर, मैं बच्चा। लेकिन आज ना ये बचे ना वो बचे, और एक खौफनाक आवाज, सूरज फटता जा रहा है, तारे टूटते जा रहे हैं, चांद बिखरता जा रहा है, जमीन में दरारें पड़ रही, पहाड़ हुई बन रहे हैं, समुद्रों में आग लग रही। दुनिया के बदनसीब तरीन लोग हैं जो क़यामत का दिन देखेंगे। एक खौफनाक आवाज के साथ सारी दुनिया को अल्लाह मौत दे देगा। आज ना रोने वाला है, ना दफनाने वाला है, ना कफनाने वाला है। मुसलमान तो होंगे नहीं कि कोई जनाजा पढ़ने का कहूं, ना कोई रोने वाला, ना कोई कफनाने वाला, ना कोई दफनाने वाला। आज जिन भी मरे, इंसान भी मरे, बच्चे भी मरे, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, शाह भी मरे, गधा भी मरे, हुस्न वाले भी, बदसूरत भी। ये लाशें पड़ी हैं, कोई कब्र नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई
کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے. آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، ہم اگ گئے. اور اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے. اسرافیل سور کیوں کرو گے؟ تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے. اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی. اور ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی. ہوئے 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 ہوئے، حجات تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ٹیڑھی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ. بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو. قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے، اماں دی قبر کتھے. لہذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا.
ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, यहया बेटे अल्लाह के नबी, एक के सर पे आरा चल गया, एक को ज़बह करके लिटा के ज़बह कर दिया गया बकरे की तरह, लेकिन कामयाब हैं जो कि अल्लाह मिल गया। कैसे अल्लाह दोनों बाप बेटे का कुरान में जिक्र करता है, काफ हा या ऐन सौद, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا, یا زکریا, اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک تھے آدم. یا آدم, نوح, یا نوح اہبط بسلام, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا داود انا جعلناک خلیفہ, یا زکریا, یا زکریا انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ بن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے, اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگل اور تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے, اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی بہہ گئی, سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہے. ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حضرت علی کو بہادر, جنگجو, انہوں نے نام رکھا حرب, لڑنے والا. آپ نے کہا نہیں, میرے بیٹے کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں, اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے, سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں. جن کے نام اللہ رکھے, اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر. ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے, سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا, جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا. حسن چہرے, سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ. حسین سر, چہرہ, کمر اپنے باپ کے مشابہ, کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا, جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا, جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا, عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے, گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے. گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے, اور 2 جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھائے. یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے, دونوں ہاتھوں میں اٹھائے. میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا, حسین کو اس کندھے پہ بٹھا, کندھوں پہ بٹھا کے لایا. ایک بدو پریشان ہوتی جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی, یا رسول اللہ یہ کیا, آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار؟ میں نہیں, میرا اللہ بھی ان سے پیار, میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار ہو. اور جو اگلی خوشخبری سنو, جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار ہو.
اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر. گود میں کھلایا، سینے پہ لٹا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا. اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ. تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہے اور شمر کامیاب، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی. تم کہو گے یہ کیا زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی. لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دی، حدیث نے کیا فیصلہ دی، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا. کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا. تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے. اتنا عالی خاندان، اتنا پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگیوں کو بتانے کے لیے تھوڑا. ہے کیا سناؤں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے. اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. تم پونڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے، شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے. آپ گھر تشریف لاتے، وقت نکال. این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہوں، بھاگے آتے. میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار. کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، ہماری سواری کیسی ہے. ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ، اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار. یہ گھر کی زندگی، مسجد، فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو. اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں. پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ. جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے. تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو. جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، اس زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے. یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں. حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی، شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش. تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آئے ہاں. میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سارا خاندان ذبح کرا دیا،
کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا 4-5 سال کا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکتا. بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی سبق کی تصویر کھڑا تمہیں سبق دے رہا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے.